کا بلاوا ہوا، آپ مجلس میں پہنچے، جلوس کا پوسٹر لگا، آپ نے جلوسوں میں شرکت کی، شب بیداری کا اعلان ہوا، آپ شب بیداریوں میں پہنچے۔ کیوں پہنچ رہے ہیں؟ نہ آرام کی پرواہ ہے، نہ سکون کی پرواہ ہے، نہ یہ ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں انتظام کیا ہوگا، لیٹیں گے کیسے، بیٹھیں گے کیسے، استراحت کا انتظام کیا ہوگا۔ یہ کون سا جذبہ ہے جو آپ کو آپ کی جگہ رکنے نہیں دیتا، ہر جگہ نام حسین پر جمع کرنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ یہ وہ جذبہ ہے جس کے لیے معصوم نے فرمایا کہ قتل حسین سے قلب مومن میں وہ حرارت پیدا ہوتی ہے جو قیامت تک خاموش نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جگہ جگہ جمع کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے سبب کیا ہے؟ اس کی علت اور ریزن کیا ہے؟ کہ جہاں بھی مجلس کا پوسٹر دیکھا وہیں جمع ہو گئے، جہاں بھی مجلس کی شمع دیکھی وہیں پروانے پہنچ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم جمع ہو کے پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں دیکھ لو، نہ حسین کل اکیلا تھا، نہ حسین آج اکیلا تھا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری یا علی، جناب ابو طالب علیہ السلام کو باوازِ بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ نہ حسین کل اکیلا تھا، نہ حسین آج اکیلا ہے، اور نہ حسین قیامت تک تنہا ہوگا۔ اس حدیث پاک کو میں نے عنوان قرار دیا ہے، اس مجمع میں ایک بھی جوان نہیں، بزرگ نہیں، بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس حدیث کے معنی اور مفہوم سے واقف نہ ہو۔ حسین منی وانا من الحسین، پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہ ہوا جیسا میں ویسا حسین، جیسا میں ویسا حسین، جیسا حسین ویسا میں، حسین کا دوست میرا دوست، حسین کا چاہنے والا میرا چاہنے والا، حسین کا ماننے والا میرا ماننے والا، حسین سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا، حسین سے عشق کرنے والا مجھ سے عشق کرنے والا، حسین کا عزادار میرا عزادار، حسین کا ماتمدار میرا ماتمدار، حسین کا تعزیہ دار میرا تعزیہ دار۔ تو کم سے کم جب یہاں تک آ گئے کہ حسین کا دوست رسول کا دوست ہے تو پھر یہ بھی تو مانو حسین کا دشمن رسول کا دشمن، حسین کا قاتل رسول کا قاتل، یہیں تک میں لانا چاہتا تھا۔ حسین کا قاتل رسول کا قاتل، حسین کا قاتل۔ اب جو سوشل میڈیا سے دور ہے اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں نا۔ رسول کا قاتل، حسین کا قاتل، حسین کا قاتل، یزید حسین کا قاتل، رسول کا قاتل۔ 2020 میں کچھ یزید زیادہ نکل کے آئے ہیں، کچھ یزید زیادہ نکل کے آئے ہیں جو یزید کی حمایت میں گلی گلی چوراہا چوراہا جا کے نعرے لگا رہے ہیں یزید رضی اللہ، یزید رضی اللہ، یزید رضی اللہ۔ تو کمال ہے کربلا کو بنے ہوئے 1380 سال ہو گئے، پچھلے سال تک تمہیں نہیں پتا تھا کہ یزید رضی اللہ ہے؟ وہ تمہیں ذمہ دار نہیں ہے کہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسینی سے 2019 تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یزید رضی اللہ ہے، یہ 2020 کو پتا چلا ہے۔ اب سمجھے 2020 میں دو ہی چیزیں آئی ہیں، ایک کرونا ایک رضی اللہ۔ جیسے چاہے سنیے گا 2020 میں دو ہی تو چیزیں آئی ہیں، ایک کرونا ایک رضی اللہ، مگر دونوں میں فرق ہے۔ کرونا جان کا دشمن ہے، رضی اللہ ایمان ہے۔ آپ نے کہا یزید رضی اللہ، واہ کمال ہے۔ یاد کریے گا، یاد رکھیے گا، شیعوں کو تم پہ غصہ نہیں آتا، افسوس ہوتا ہے۔ ہمیں تم پہ افسوس ہوتا ہے۔ افسوس کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بزرگان بیٹھے، تاریخ نام موجود ہے، علماء کی بستی ہے، صاحبان اعظم لوگ موجود ہیں۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں،
ہمیں افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ تم یزید کو رضی اللہ کہنے لگے ہو. ابے کمال یہ ہے کہ جسے بیٹا باپ کہنے کو تیار نہیں. آپ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سنسکرت میں بول رہا ہوں, فارسی عربی میں بول رہا ہوں, اردو میں بول رہا ہوں نا بھائی. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر آ رہا ہے تو پھر بولیے, اس لیے کہ جب مجلسوں اور جلوسوں میں آیا کرو تو بولا کرو. آج تم یہاں حسین کی حمایت میں بولو گے, محشر میں حسین تمہاری حمایت میں ہوگا. تم 2020 میں یزید رضی اللہ ابھی تک نہیں پتا تھا, ابھی تک نہیں پتا تھا. 2020 میں تمہیں پتا چلا ہے کہ یزید بھی رضی اللہ ہے. یزید بھی رضی اللہ سے تم نے کہا یزید رضی اللہ. پیارا لفظ ہے رضی اللہ. رضی اللہ کا مطلب جانتے, اللہ راضی ہو جائے. میں یہاں آیا, آپ نے آتے اس سے کہا کہ حضور آپ ان سے راضی ہو جائیے. میں کہوں گا میں ان سے ناراضی نہیں ہوں. آپ ان سے کہیے کہ آپ حسین سے راضی ہو جائیں. یہ کہیں گے بھائی میرا تو حسین سے جھگڑا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ راضی وہاں کیا جاتا ہے جہاں بندہ ناراض ہو. راضی وہاں کیا جاتا ہے جہاں ناراض ہو. ناراض وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کام کیا ہو. کام وہاں کیا جاتا ہے جہاں کوئی لالچ ہو. اب تم جس کے سامنے بھی رضی اللہ لگاؤ گے ہم پہ فرق نہیں پڑتا, مگر جس کے سامنے بھی تم رضی اللہ لگاؤ گے ہم سمجھ جائیں گے اللہ اس سے بھی ناراض ہے. جسے بیٹا باپ کہنے سے تیار نہیں, تم چچا بنانے میں لگے ہو. کہاں ہو تم اس دنیا میں؟ تم کہہ رہے ہو اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ یزید کی محبت میں کیا ہے؟ انہیں تو آپ سے محبت نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں اسی سال سمجھ میں آیا ہے کہ حسین کر کے کہاں گئے. جو جملہ میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. یہ تو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں, سمجھ میں ابھی آیا ہے کہ حسین 1380 سال پہلے کر کے کہاں گئے. یہ تو سوچ رہے تھے کہ جنگ تھی ختم ہو گئی, سر کٹ گیا, حسین کا نوکر سنا پہ آ گیا, بس کام ہو گیا. ان کی سمجھ میں آ رہا ہے, اب آیا ہے. اب انہیں پتا چلا کہ اب مجبوری ہے اوروں کو رضی اللہ بنایا بنائے, اسے ضرور بنائے. اس لیے کہ اگر یہ رضی اللہ نہ بنا تو اور خطرے میں آ جائیں گے. اگر اسے نہ بنایا ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے, صاحبان نظر ہے مجلسی لوگ بیٹھے ممبروں سے لوگ آکے کہتے ہیں اکثر ذاکرین یزید حسین کو گھیر کے کربلا لے آئے. یہ جملہ کہا جاتا ہے, سنا ہے آپ نے؟ بھئی یہ تو کمال ہے کہ جہاں بھی اہل غیر کا ذکر ہوتا ہے شیطان ضرور گھستا ہے. اسے نکال دیئے, باہر نکال دیئے, باہر نکال دیئے. یہ جائے گا نہیں. اگر یہ کتا ہوتا تو بھائی آتا شیطان. ہاں یہ واقعی یہ آزمایا ہوا بات. اگر یہ کتا ہوتا تو پبلک سے ادھر بات تھا کہ یہ یزید کا رشتہ دار تھا. آیا ہے نا. لیکن اب سنیا تو لوگ کہتے ہیں ان بھروں سے آپ نے سنا ہے مولانا جہاں ٹائم ختم ہو جائے بتا دیے. لوگ کہتے ہیں کہ یزید گھیر کے حسین کو کربلا لے رہا ہے. اور شہزاد کو کہتے ہیں اگر میرا جملہ کوئی برا لگے مجھ سے کہے گا حسین صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں اتر کے چلا جاؤں گا, کیونکہ ممبر میرے باپ کا نہیں حسین کے نام کا ہے نا. یہاں سے بری بات کہی جائے تو حسین کی حمایت میں ہو, اور حسین کے مخالف تو حق ہی نہیں. اس دن کو خدا زندگی کا حسین کو یزید گھیر کے کربلا میں لایا. کسی کے باپ میں دم تھا جو حسین کو گھیر کے کربلا لے آتا. کسی کے باپ میں دم تھا حسین کو گھیر کے کربلا لے آتا. کون لے رہے ہیں؟ اس زمانے کی جو 4 سپر پاور اتنی طاقتور لوگ حسین کے ساتھ تھے. حسین کے ساتھ ہی حسین کے پاس تھے. 4 مجھے محمد حنفیہ
محمد حنفیہ کس کے پاس تھے؟ حسین کے پاس. آپ تو خالی سوچ رہے کہ ایک عباس، نا عباس تو عالمی شہرت پائے ہیں شجاعت میں کہ حضرت عباس سے شجاع کوئی نہیں. علی کے گھر کا ہر بچہ شجاع ہے. ہمیں جس کا اثر ہو بنا کو رلا دے. ان کے گھر کا ہر بچہ شجاع ہے. محمد حنفیہ شجاع تھے، جناب مسلم بن عقیل شجاع تھے، جناب عبداللہ بن جعفر طیار شجاع تھے. مگر جناب عباس کی سب سے بڑی شجاعت کیا جانتے ہیں؟ شجاعت کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور گردن جا کے اتار لائیں تلوار مار کے نا. شجاعت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اپنے جذبے پہ قابو پا لے. عباس کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ شجاع تو تھے، ساتھ میں صبر بھی تھا. لہذا تاریخ جب بھی لکھے گی ابو الفضل عباس کا نام سب سے اوپر لکھے گی. سب سے پہلا نام کس کا ہے شجاعت میں؟ محمد حنفیہ. حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے نام سنا آپ نے محمد حنفیہ. اتنے شجاع تھے کہ کوئی بھی جنگ ہوتی تھی آپ فرماتے تھے حنفیہ محمد حنفیہ جاؤ بیٹا آگے جاؤ. سب سے پہلے میدان میں کون ہوتا تھا؟ جناب محمد حنفیہ. ایک دن ایک دشمن نے آگے کہا محمد حنفیہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے. انہوں نے کہا کیوں نہیں لڑو گے؟ تمہاری میری رشتہ داری تھوڑی. بات رشتہ داری کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ آپ کے بابا علی جو ہے نا وہ آپ سے محبت نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے دیکھا ہے جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے آپ کو پہلے نہیں دیتے، آپ کو بھیجتے ہیں، حسنین کو نہیں بھیجتے. اگر آپ سے محبت ہوتی تو آپ کو بھی نہیں رکھتے، حسنین کو بھیجتے. مگر نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو آپ کے ساتھ ہو، حسنین کے ساتھ نہ. انہوں نے جاؤ. وہ آیا، گردن اتاری، گردن ادھر دھڑ ادھر، واپس کرنے آ گیا. مولا کائنات نے فرمایا محمد حنفیہ وہ چہرے پہ نظر آ رہا ہے کوئی سوال ہے؟ نہیں بابا کوئی سوال نہیں. کہنے نہیں بتاؤ. تو بابا جب میں میدان میں گیا تو فلاں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. خدا قسم جو جواب علی نے دیا تاریخ ساتھ ہے. فرمایا کیا؟ کہا مجھے میدان میں بھیج دیتے، حسنین کو نہیں بھیجتے. فرمایا نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے. کہنے بابا میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، دشمن کی چال دی. فرمایا محمد حنفیہ کبھی بھی تم میدان میں جاؤ اور کوئی علی کا دشمن تم سے یہ کہے کہ تمہارا بابا تم سے نہیں حسنین سے محبت کرتا ہے تو یاد رکھنا حسنین میری آنکھیں ہیں، تم میرے ہاتھ ہو. حسنین میری آنکھیں ہیں، تم میرے ہاتھ ہو. اور میرے لال دنیا کا اصول ہے جب آنکھ پہ وار ہوتا ہے تو ہاتھ سے روکا جاتا ہے. کتنے شجاع تھے محمد حنفیہ، کتنے شجاع تھے. اور قریب آ کے بتاؤ جو لوگ زیرہ پہن کے میدان میں لاتے اس پہ تلوار کا اثر نہیں ہوتا، اس پہ تیر کا اثر نہیں ہوتا، اس پہ نیزے کا اثر نہیں ہوتا. اگر وہ بڑی ہوتی ہے تو اس کو کٹوانے کے لیے لوہار کے پاس جایا جاتا ہے، وہ گرم کرتا ہے تب اس کو کاٹتا ہے. محمد حنفیہ کو مولا کائنات نے بلایا، اصحاب کا مجمع ہے. فرمایا محمد حنفیہ وہ جو میری نئی زیرہ ہے وہ بڑی ہے، اسے لے جا کے تھوڑا کم کرا کے لے جاؤ. زیرہ لائے. کہا بابا کہاں سے کم کروں؟ کہ بیٹا بارش ناپی کا اتنی کم کرا کے لے آؤ. کہ بابا کم کرا کے نہیں لاؤں گا، کم کر دوں گا. تاریخ کہتی ہے جیسے بچہ کاغذ پھاڑتا ہے محمد حنفیہ نے ضلع پھاڑ دیا. علی نے مسکرا کے کہا میرے لال قربان ہو جاؤ، تمہیں دنیا کو بتا دیا علی چھوٹا ہو یا بڑا علی علی جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر آپ کہنے تلوار. تو جس کے پاس ایسی چار طاقتیں تھیں اسے تو مدینے سے باہر نکال سکتا تھا نا. محمد حنفیہ، مسلم بن عقیل، جعفر جناب عبداللہ بن جعفر طیار، جناب عباس، چار طاقتور لوگ علی کے حسین کے پاس تھے. وہ کہہ سکتا تھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. حسین کو گھیر کے یزید کربلا نہیں لایا، یزید کو گھیر کے حسین لایا. سنیے اب جو میں کہہ رہا ہوں پوری تقریر ہو جائے گا. یہ حسین پنجتن کی آخری کڑی ہے، امامت کی تیسری، پنجتن کی آخری، معصومین کی پانچویں. سنیے گا حسین کے سامنے نانا کی زندگی، حسین کے سامنے اماں کی زندگی، حسین کے سامنے بابا کی زندگی، حسین کے سامنے بھائی کی زندگی. حسین نے نانا کی زندگی دیکھی کہ نانا کو جب مارا گیا، شہید کیا گیا تو زہر دیا گیا. زہر دینے والی مدینے میں، زہر پینے والا مدینے میں. مگر میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہارے مجمع میں بھی کتنے جانتے ہیں کہ رسول کو زہر کس نے دیا تھا؟ جانتے ہو؟ نہیں جانتے. کیوں؟
کیونکہ شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ محمد کے قاتل کو چھپا دیا. حسین نے دیکھا کہ میرے نانا کے قاتل مدینے میں گھوم رہے ہیں مگر لوگوں کو پتا نہیں. شہر نے چھپایا. اس کے بعد اماں کی باری آئی. دروازہ کہاں چلا؟ شہر میں. محسن کہاں مارے گئے؟ شہر میں. تازیانہ کہاں لگا؟ شہر میں. سیلی کہاں لگی؟ شہر میں. سب کو شہر میں ہوا. ظلم و ستم کہاں ہوا؟ شہر میں. علی کے گلے میں رسیاں کہاں باندھی گئی؟ شہر میں. مگر شیعہ قوم کے علاوہ کوئی جانتا ہے کہ محمد کی بیٹی کے قاتل کون ہے؟ میں تو اسے پوچھ رہا ہوں. نہیں جانتے نا؟ شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ فاطمہ کے قاتل کو چھپا دیا. اس کے بعد علی کی باری آئی. علی کہاں شہید ہوئے؟ کوفے میں. اس قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ ہے مسلمانوں کا جو جانتا ہو کہ عبدالرحمن ابن ملجم علی کا قاتل ہے؟ نہیں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بزرگوں کی موجودگی میں. مسلمانوں کم سے کم تم نے فاطمہ کا قاتل نہیں ڈھونڈا, رسول کا قاتل نہیں ڈھونڈا, حسن کا قاتل نہیں ڈھونڈا, حسین کا قاتل نہیں ڈھونڈا, علی ہی کا ڈھونڈ لیتے. اسی لیے کیا کہہ رہا جی ہمارا پہلا امام ہے تو تمہارا چوتھا خلیفہ بھی تو ہے. اور ایک جملہ کہوں, کم سے کم تمہیں تو اس لیے ڈھونڈنا چاہیے تھا کیونکہ خلافت کی کڑی میں اکیلے علی ہی تو ہیں تو شہید ہوئے ہیں. اکیلے علی تو ہیں کہ شہید کیا گیا, کم سے کم ان کا قاتل ڈھونڈ لیتے. مگر نہیں, شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی, علی کے قاتل کو چھپا لیا. اس کے بعد حسن زہر ڈال دیا گیا مدینے میں. کون جانتا ہے کہ جو تشخیص قاتل ہے؟ کوئی نہیں. شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی, حسن کا قاتل بھی چھپا دیا گیا. پنجتن میں 4 ٹن کے قاتل مدینے میں چھپائے گئے. علی کا قاتل شہر میں چھپایا گیا, رسول کا قاتل شہر میں چھپایا گیا, فاطمہ کے قاتل شہر میں چھپائے گئے, حسن کے قاتل شہر میں چھپائے گئے. حسین کو بھی شہادت دینا تھی. حسین نے کہا پروردگار ہم شہید تو ہوں گے تیری راہ میں مگر قاتل چھپنے نہیں دیں گے. ہم شہید تو ہوں گے مگر تیرا اپنا قاتل چھپنے نہیں دیں گے. حسین نے کہا یزید تو شہر میں نہ, تو شہر کے باہر جنگل میں آ جا. اور کہاں تک بھاگے گا بھاگ, اگر میں نے تیرا بستی بستی پیچھا نہ کیا اور ہر چوراہے میں امام چوک نہ بنوا دیا, ہر گلی پہ امام باڑہ نہ بنوا دیا, ہر گاؤں میں کربلا نہ بنوا دیا, ہر بستی میں روزہ نہ بنوا دیا. حسین نے کہنا اب تاریخ کہتی ہے جیسے حسین قتل کیے گئے فوراً قاتل پکڑا گیا, فوراً, اور بھاگنے کا موقع نہیں ملا. لوگوں کو علی کا قاتل پتا نہیں, حسن کا قاتل پتا نہیں, حسین کا قاتل پتا ہے, فاطمہ کا قاتل پتا نہیں. مگر کسی قوم کے کسی بچے سے پوچھو حسین کا قاتل کون, فوراً کہتے ہیں یزید, 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 یزید. اور سارے مسلمان 2019 تک ہمارے ساتھ مل کے یزید پہ لعنت کر رہے تھے. یہ تو 2020 میں ان کا بیڑا غرق ہوا کہ یزید کو رضی اللہ بنانے لگے. میں بڑا پریشان تھا کہ جو 2019 تک رضی اللہ نہیں تھا وہ 2020 میں رضی اللہ کیسے بنا. وہ بنا کیوں؟ کیونکہ آج تک مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ خالی حسین نے اپنا قاتل پکڑا. ان کی سمجھ میں آج آیا حسین نے پکڑا تو تھا خالی یزید, مگر جب نقاب اٹھائی تو نانا کا قاتل بھی پکڑے گا. حسین اپنے قاتل کو پکڑ گیا, پکڑے سب کے گئے. اب انہیں سمجھ میں آیا کہ اگر اسے رضی اللہ نہ بنایا رضی اللہ عنہ, اچھا چھوڑو دیجئے, اب کچھ ہمارے والے بھی کہنے لگے اہل بیت کو بھی رضی اللہ کہہ سکتے ہیں. کیوں کیوں کہیں گے اہل بیت کو رضی اللہ؟ آپ نے کون کہیے ہماری ماں نے ہمیں پہلا درد دیا, وہ یہی کہا کہو بیٹا اول امام حضرت علی علیہ السلام, دوسرے امام امام حسن علیہ السلام, تیسرے امام امام حسین علیہ السلام. علیہ السلام سنتے سنتے میں 35 سال کا ہو گئے, آپ 60 سال کے ہو گئے, فلاں 70 سال کے ہو گئے. ہم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام سنتے سنتے یہاں گئے. مجلس میں علیہ السلام, حدیث نساء میں علیہ السلام, حجرے کے خطبے میں علیہ السلام, مجلسوں میں جشن میں علیہ السلام. تم آ کے کہہ رہے ہو رضی اللہ, شرم کر. علی کو تو انہیں بھی رضی اللہ نہیں کہا, جنہوں نے اوروں کو رضی اللہ کہا ہے. کیا کہا کرم اللہ, یہ کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ تو وہ بھی جانتے ہیں کہ رضی اللہ اور ہے. اچھا رضی اللہ کہنا تو غلط تھوڑی, رضی اللہ تو اچھا لفظ ہے, اللہ راضی ہو جائے. مگر چونکہ لفظ اچھا ہے
مگر چونکہ کچھ بروں کے ساتھ لگ گیا. رضی اللہ اچھا لفظ ہے, مگر چونکہ کچھ بروں کے ساتھ لگ گیا لہذا لفظ نے اپنی رنگت کھو دی, اپنا وقار کھو دیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ وقار ہوتا ہے کہ وقار کھو دیتی ہے. اگر لفظ صاحبان علم کے سامنے نہ لگایا جائے تو کیا ہے انہوں نے رضی اللہ. اب آپ کہہ رہے ہیں بھیا رضی اللہ اور ہے علیہ السلام اور ہے, رضی اللہ اور ہے علیہ السلام اور ہے. علی رضی اللہ نہیں تھے, علیہ السلام تھے ہیں رہیں گے. حسن علیہ السلام تھے ہیں رہیں گے. حسین علیہ السلام تھے رہیں گے. سجاد علیہ السلام تھے رہیں گے. جعفر علیہ السلام تھے رہیں گے. محمد باقر علیہ السلام تھے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ علیہ السلام اور ہے, رضی اللہ اور ہے. جو نبی کے دروازے پہ جا کے سلام کرے وہ سارے رضی اللہ ہے. جن کے دروازے پہ نبی جا کے سلام کرے وہ سارے یاد رکھیے گا. 2020 وہ ہے جس میں یزیدیت کھل کے سامنے آئے, کھل کے آگے گئے. یزید کے طرفدار کھل کے آگے, جہاں یزید کے طرفدار کھل کے آئے وہیں حسینیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عمل سے بتائیں کہ اگر یزید کے چاہنے والے ہیں تو حسین کے چاہنے والے بھی ختم نہیں ہوئے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہمارے لوگوں نے کتابوں سے جواب دیا. انہوں نے ادھر سے کتاب, ہم نے ادھر سے کتاب. انہوں نے کتاب الباطل ادھر سے احقاق الحق, کتاب کا بدلہ کتاب سے, خط کا جواب خط سے, مناظرے کا جواب مناظرے سے, زبان کا جواب زبان سے. مگر یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب ادھر سے کتاب آئے ادھر سے کتاب جائے. یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. بڑی بڑی جنگیں سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہیں, فیس بک واٹس ایپ پہ لڑی جا رہی ہیں. تو آج جب دشمن نے سوشل میڈیا پہ یزید کو رضی اللہ بنایا ہے, ہر شیعہ حسینی جوان کی ذمہ داری ہے جو فیس بک چلاتا ہے اور فیس بک پر اپنا وقت خراب کرتا ہے کہ روز صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے لکھے یزید پر لعنت, اور اتنی بار لکھے اتنی بار لکھے اتنی بار لکھے کہ رضی اللہ کہنے والے کو خود محسوس ہونے لگے کہ لعنت اس کے پاس نہیں میرے پاس آئے گا. اور سنیے, گالی لعنت لکھیے گا, گالی نہ لکھیے گا. تو گالی لکھے نہ, بس لعنت ہی کافی ہے. آپ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ لعنت کے بعد گالی کی ضرورت نہیں. کربلا کے بعد تو لفظ یزید ہی گالی بن گیا. حسین نے یزید کو جہاندار کے چھوڑا تھا, اب اس سے اوپر کوئی جگہ نہیں, ختم. کمال ہو گیا, یزید کا گراف اتنا بڑا کہ شیطان کا گھٹ گیا, یزید کا بڑھ گیا. آپ جائیے کسی کے گھر, جیسے کہ آپ پہنچے, اس نے آپ کا بچے نے چشمہ لیا یوں کر کے موڑ دیا. آپ مجھ سے لیا, باپ نے آ کے کیا کرتے کہ چشمہ موڑ دیا. اس نے کہا معاف کیجیے بچہ تھوڑا سا شیطان, تھوڑا سا شیطان تھا, کوئی بات نہیں. تھوڑی دیر کے بعد باپ پانی لایا, باپ پانی رکھ کے گیا, بچے نے پانی اٹھایا آپ کے منہ پہ مار دیا. اس نے کہا آپ تو اچھے خاصے بیٹھے تھے, منہ کہاں دھل گیا. بھائی صاحب آپ کے بچے نے مارا. اس نے کہا معاف کیجیے گا بچہ بڑا شیطان ہے. کہا جاتا ہے آپ کا بچہ بڑا شیطان ہے, بتائیے کہا جاتا ہے, کہا جاتا ہے. آپ کہیں بھائی صاحب سنیے یہ بڑا شیطانی چھوٹا یزید ہے. پھر دیکھیے ابا کیا کرتے ہیں مان کے لیے, کیوں کہنے لگے آپ کی اوقات حیثیت آپ میرے بچے کو چھوٹا یزید کہیں گے. اس نے کہا آپ جب سے بڑا یزید کہہ رہے ہیں, شیطان کہہ رہے ہیں. باپ یہ جواب دے رہا, سنیے بڑا شیطان تو برداشت ہے, چھوٹا یزید برداشت نہیں. آج اگر تم یزید کو رضی اللہ بنانے کے لیے آ گئے ہو تو مطمئن رہو جب تک اس دنیا میں ایک بھی شیعہ باقی ہے یزید پر لعنت ہو رہی تھی, ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی. تو تم نے بہت اچھا کیا کہ یہ ٹرین چلوا دیا, کئی سال کا کوٹا ہم نے اسی سال پورا کر دیا. حسین نے جو قربانیاں دی ہیں کس کے لیے دی ہیں؟ شیعوں کے لیے دی. تو قرآن شیعوں کے گھر میں ہے خالی, شیعہ تو خالی رمضان میں پڑھتا اور سکون سے پڑھتا, آپ 12 مہینے پڑھتے ہیں ہل کے. کیا اللہ اکبر کی آواز خالی ہماری مسجدوں سے آتی ہے؟ آپ کی مسجدوں سے بھی آتی ہے. کیا اشہدو ان محمد رسول اللہ کے نعرے ہم لگاتے ہیں؟ تم بھی لگاتے ہو.
کیا محمد کے امتی ہمیں تم بھی ہو؟ علی فاطمہ کے نام نے شریعت نہیں بچائی تھی، اسلام بچایا، شریعت بچائی، قرآن بچایا، اصول بچائے، احکام بچائے، گرو بچائے. تو ہر مسلمان کو واجب تھا کہ حسین کی طرف تھا. آپ یزید کے کھالے میں جا کے کرو جسے بیٹا باپ کہنے کو تیار نہیں ہے. علی گواہ ہے، میں کوئی اپنی جیب سے کوئی کہہ رہا ہوں. بھائی یزید کے باپ کا نام بھی معاویہ تھا، بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، اسے معاویہ ثانی کہا جاتا ہے. ہم کبھی یزید کے بیٹے پہ لعنت نہیں کرتے کیونکہ ہم شیعہ ہیں. ہم دشمنی بھی پٹی باندھ کے نہیں کرتے، ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے. ہم تو اتنے صاف لوگ ہیں کہ اگر کہیں باپ اچھا ہو اور بیٹا برا تو ہم باپ کو اچھا کہیں گے، بیٹے کو برا کہیں گے. اور اگر کہیں باپ برا ہو اور بیٹا اچھا وہی کہیں گے، کیونکہ ہم شیعہ ہیں. عزیزان کرام، شیعت دنیا کی سب سے بڑی معراج کا نام ہے. عزادار ہونا محور اور مرکز کی بات ہے. آپ عزادار حسین ہیں، آپ ماتمدار حسین ہیں، آپ تازیہ دار حسین ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایسے ماحول میں بھی آپ یہاں ہیں. ورنہ آپ یہ بتائیے کہ پہلی محرم آنے سے پہلے کتنے دن پریشان تھے، محرم کا کیا ہوگا، محرم کا کیا ہوگا. ہر آدمی ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھ رہا تھا اس سال محرم کا کیا ہوگا. ہمارے پاس بھی بڑے فون آئے، حضور محرم کا کیا ہوگا. ہم نے کہا سنیے، آپ عزادار ہیں، وارث نہیں ہے، وارث پردے والا. جیسے وہ چاہے گا ویسے عزاداری ہوگی. ہوئی کہ نہیں؟ اس شان سے ہوئی اور ہوتی رہے گی. اس لیے کہ یہ تو معمولی حکومت ہے. عزاداری تو بنی عباس نہیں روک پائے، بنی امیہ نہیں روک پائے. تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے لہو کے فوارے چلا دیے مگر عزاداری پر سمجھوتا نہیں کیا. ہم نے سروں کے منارے بنا دیے مگر عزاداری پر سمجھوتا نہیں کیا. ہمارے لہو سے دیواریں بنا دی گئی مگر ہم نے کبھی عزاداری پر سمجھوتا نہیں کیا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس عزاداری سید الشہداء کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف ہم حسین سے پیار کرتے ہیں. جتنی محبت تم حسین سے کرتے ہو اتنی محبت اس سے کہیں زیادہ حسین تم سے محبت. آیت اللہ طیب جزائری کا ایک جملہ ہے، سن لیجیے. وہ کہتے ہیں کہ تم کیا محبت کرو گے حسین سے، تم حسین سے محبت ہی نہیں کرتے. تمہارے اندر حسین کے نام چاہت ہے، محبت نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر تمہارے یہاں خدا نہ خاصہ ڈاکٹر کسی کو یہ کہتے کہ تمہارے پاس 15 دن کا ٹائم ہے، تم کینسر کے مریض ہو، 15 دن کے بعد مر جاؤ گے، تو انہوں نے کہا 15 دن تک جب تک وہ زندہ رہے گا جتنی باتیں کرے گا، جانتے کس سے کرے گا؟ اپنے بیٹے سے، اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی زوجہ سے، اپنی بیٹی سے، اپنے اہل خانہ سے. زیادہ سے زیادہ باتیں اسی سے کرے گا نا. کہتے دیکھو حسین کتنی محبت کرتے. جب وقت آخر آئے نا تو سجاد سے بات نہیں کی. سب سے پہلے کہا سجاد جب مدینے جانا تو شیعوں کو سلام کرنا اور کہنا اے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا حسین تو پیاس ہو جائے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سرکار ہے. تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، کتنا پیار کرتے ہیں اسے. ایک لفظ کہوں گا رونے کے لیے کافی ہے. بہت دور دور سے آئے ہوں نا، اکبر پور کے ہر گاؤں سے، امبیڈکر نگر کے ہر گاؤں سے 1 2 4 5 آدمی جمع ہیں، جلال پور سے جمع ہیں. کتنے دور ہوگا اکبر پور یہاں سے؟ سواری سے آئے ہو نا، واپس بھی سواری سے جاؤ گے. اگر تمہیں پیدل آنا ہوتا پیدل بھی چلے آتے، چل کے آتے نا، مگر تھکاوٹ ہو جاتی. لوگ کربلا میں 100 کلومیٹر 110 کلومیٹر چلتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، پاؤں میں آبلے پڑ جاتے ہیں، چھالے پڑ جاتے ہیں، کھوبر جاتے ہیں نا. جانتے ہیں جملہ کہنا سید سجاد 2600 میل پیدل چلا. بہت لمبے مسائل نہیں پڑھوں گا، میرا کوئی پروگرام نہیں تھا یہاں حاضر کا. میرے بڑے بھائی شہباز صاحب کا حکم، میں حاضر ہو گیا. مجھے جاننا ہے ایک جملہ کتنے کلومیٹر؟ 2600 میل. سن لیا آپ نے؟ پیدل چلے ہیں سید سجاد. ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، اور سجاد کھڑے ہو کے نہیں چلے، عالم رکوع میں چلے. تم عالم رکوع میں کتنا چل سکتے ہو؟ چھوڑ دیجئے، اگر رکوع لمبا ہو جاتا ہے تو کمر سیدھی نہیں ہوتی ہے.
मील सज्जाद आलम रुकू में चले गए, सर नहीं उठा पाते थे। जानते क्यों नहीं सर उठा पाते थे? क्योंकि सैयद सज्जाद के गले में जो तोख था ना, उससे एक जंजीर निकल के तुम्हारे पांचवें इमाम के गले के तोख में थी, और तोख का फासला इतना कम था कि अगर सज्जाद गर्दन उठाते थे तो पाकर के पांव जमीन से उड़ जाते थे। रोने में कोई टाइम नहीं, कहते थे बाबा झुक जाइए। कोई 2600 मील में जानते हैं, कोई 2200 कहता है, कोई 2400 कहता है, कोई 2600 कहता है, अलग अलग रिवायत है। इस 2600 मील के सफर में सज्जाद को इजाजत नहीं थी कि कहीं थक के बैठ जाए। सज्जाद थक के बैठते थे तो शिमर एक चीज लेके आता और आगे सज्जाद के पुष्प पे तालियां मारता। सज्जाद मछली की तरह था। ऐसे सफर में जब सकीना ने अपने भाई को वहीं बैठे हुए नहीं देखना, एक जगह ऐसी आई जहां सज्जाद पेड़ से कमर लगा के बैठ गए, पांव फैला दिए। सकीना ने जल्दी से सिपाहियों को देखा कि कहीं मेरे भाई को नहीं, समझ गए ना, समझ गए ना। सकीना ने पहले सज्जाद को देखा, फिर सिपाहियों को देखा, कहीं सिपाही पापा भाई को न देखते, क्योंकि अगर भाई को देखेंगे फिर ताजियाने मारेंगे। बहन है कितनी बड़ी, एक 24 साल का भाई है, 3.5 साल की बहन है, दौड़ी हुई आई है सैयद सज्जाद के पास। तो 2 जुमले सुन लीजिए, मैं इस तरह तमाम कहती है भाई थक गए, सज्जाद भाई थक गए। सैयद सज्जाद ने कहा नहीं सकीना नहीं थका। अगर सज्जाद ये कहते कि मैं थक गया तो सकीना क्या करेगी? कहते नहीं 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 थका नहीं। तो भाई खड़े क्यों नहीं होते? सज्जाद ने अजीब जवाब दिया, कहते सकीना खड़ा नहीं हुआ जाता। तो भैया जब थके नहीं तो फिर खड़े क्यों नहीं हो पा रहे? कहते सकीना चल चल के मेरे पाँव में आंवले हो गए छाले। तो भैया पेड़ के छाले की भी मुश्किल नहीं है, क्या करूं आंवलों में कांटे घुस गए, कांटे चलने नहीं दे रहे। सकीना बैठी, आखिरी जुमला मैं इसे रहमत तमाम 3.5 साल की बहन बैठी, जल्दी जल्दी सज्जाद के पांव से कांटे निकाले, कांटे निकाल के जा रहे। सज्जाद बंदे हाथों से सकीना को देख रहे और रो रहे, रोते जाते हैं। जो सारे कांटे निकले ना, कहते भैया मैंने सारे कांटे निकाल दिए। ये कहना था सज्जाद की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहते आप क्यों रो रहे हैं? तो कांटे निकल गए ना। भैया आप क्यों रो रहे हैं? सुनेंगे सज्जाद के बोला, कहते सकीना में ये